معزز ناظرین السلام علیکم۔ رنگ و آب زندگی سے گل بداماں ہے زمیں، سینکڑوں خون گشتہ تہذیبوں کا مدفن ہے زمیں۔ خوارزم کا جغرافیائی خاکہ دنیا کے نقشے پر نگاہ ڈالیے تو یہ ایک ایشیا نظر آتا ہے۔ دنیا کا عظیم ترین براعظم، اس کی گود وسط ایشیا تاریخ کے صفحات پر بکھری ہوئی ان گنت داستانوں سے بھری ہوئی ہے۔ اپنے وسیع و عریض رقبے پر نمودار ہونے والی ہزاروں حکومتوں کے تخیرات و حوادث کی عینی شاہد ہے، مگر اس آباد و شاداب خطے پر ایک دور ایسا بھی آیا ہے جس کو یاد کر کے آج بھی اس سرزمین جنت پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ وہ ایک تاریک دور تھا جو 7ویں صدی ہجری کے دوسرے عشرے سے شروع ہوا اور بالآخر سقوط بغداد پر ختم ہوتا ہے۔ وسط ایشیا اپنی زرخیز چراگاہوں، آبادی سے معمور گنجان شہروں اور تجارتی گزرگاہوں کی بدولت زمانہ قدیم سے دنیا بھر میں مشہور و معروف رہا ہے۔ اس میں دو بڑے دریا ہیں، ایک دریائے سیہون جسے سیر دریا بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرا دریائے جیہون جو آج دریائے آمو کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ ان دونوں دریاؤں کا درمیانی حصہ ماوراء النہر کہلاتا ہے، جو اپنی سرسبزی اور شادابی میں لاسانی ہونے کے ساتھ ساتھ مردم خیزی میں بھی ہمیشہ سے نمایاں رہا ہے۔ یہاں سمرقند کا مشہور شہر واقع ہے، جہاں سے فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ جیسے فقہا نے جنم لیا۔ یہیں امام بخاری رحمہ اللہ کا شہر بخارا آباد ہے۔ دریائے جیہون کے افغانستان سے ملنے والے کنارے کو دیکھیں تو سامنے سنن ترمذی کے مؤلف امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ کے شہر ترمذ دکھائی دیتا ہے۔ اس مختصر سی سیر کے بعد آئیے اپنے اصل مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ دریائے جیہون کے کنارے کنارے شمال کی طرف بڑھتے جائیں تو موجودہ جمہوریہ ازبکستان کی شمالی مغربی سرحد پر اورگنج نامی شہر نظر آئے گا۔ یہی اورگنج کئی صدیوں قبل خوارزم نامی ایک ریاست کا پایہ تخت تھا۔ اورگنج کے علاوہ ہزار سپ اور خیوا بھی ریاست خوارزم کے اہم شہر شمار ہوتے تھے۔ خوارزم کا علاقہ اس وقت سے ایک علیحدہ ریاست شمار ہوتا آیا ہے جب شاہ فارس بہرام گور کے ایک رشتہ دار نے اس پر قبضہ جما لیا تھا۔ زمانہ قدیم ہی سے خوارزم کے ہر حکمران کو خوارزم شاہ کہا جاتا تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق کہ خسرو وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے سکندر اعظم کے حملے سے 980 برس قبل اس ریاست کے حاکم کو خوارزم شاہ کا لقب دیا تھا۔ اس ریاست سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خوارزم کا تمدن کس قدر قدیم تھا۔ خوارزم شاہ کے لقب کا رواج اس علاقے کے اسلامی دور میں بھی یہاں کے آخری تاجدار سلطان جلال الدین شاہ خوارزم کے زمانے تک باقی رہا۔ غالباً تاریخ اسلام میں یہ واحد مثال ہے کہ اسلام سے پہلے دور کا لقب اسلامی عہد کے حکمرانوں میں بھی اس طرح رائج رہا ہو۔ خوارزم پر مسلمانوں کی فوج کشی سب سے پہلے خلیفہ ولید بن عبد الملک اموی کے زمانہ خلافت میں ہوئی۔ سن 93 ہجری میں خلیفہ کے حکم سے فاتح ترکستان قتیبہ بن مسلم باہلی رحمہ اللہ نے یہاں کا رخ کیا۔ اس وقت کا خوارزم شاہ برائے نام حکمران تھا۔ اس کا بھائی خزرات ریاست کے سیاہ و سپید کا مالک تھا۔ خوارزم شاہ اس صورتحال سے نہایت پریشان ہوتا تھا۔ قتیبہ بن مسلم کی آمد کو اس نے اپنے لیے نیک سمجھا اور ان سے شرط پر مصالحت کر لی کہ وہ اسے خرزات کی زیادتی سے نجات دلائیں گے۔ قتیبہ بن مسلم رحمہ اللہ نے اس شرط کو منظور کر لیا۔ یوں سرزمین خوارزم بغیر کسی کشت و خوں کے اسلامی پرچم کے سائے تلے آ گئی۔ یہاں کے باشندوں نے جوک در جوک اسلام قبول کیا اور بہت جلد یہ پورا خطہ اسلام کے نور سے جگمگانے لگا۔ زمانہ قدیم میں ریاست خوارزم کے دو دارالحکومت تھے، ایک دریائے جیہون کے مشرقی کنارے پر تھا جسے کاس کہا جاتا تھا، اور دوسرا مغربی کنارے پر تھا جسے جرجانیہ کہا جاتا تھا۔ قتیبہ بن مسلم کے ہاتھوں خوارزم کی فتح کے بعد کاس کا نام المنصوریہ پڑ گیا اور اس کی رونق اور آبادی میں غیر معمولی اضافہ ہوا، لیکن ایک عرصہ بعد دریا نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا جس سے المنصوریہ غرق ہو گیا۔ المنصوریہ کی بربادی کے بعد وہاں کے باشندوں نے دریا کے مغربی کنارے پر آباد اورگنج میں سکونت اختیار کر لی۔ یوں اورگنج شہر آبادی میں یکدم زبردست اضافہ ہو گیا۔
ریاست کے سرکاری دفاتر اور انتظامی مراکز بھی یہیں منتقل ہو گئے۔ ترکستان کے تجارتی قافلوں کی راہ میں ہونے کے باعث اورگنج اس خطے کی مرکزی تجارتی منڈی بھی بن گیا۔ رفتہ رفتہ جرجانیہ اور گرگانچ کے لفظ لوگوں کی زبانوں سے اتر گئے اور اکثر مقامی باشندوں نے اس شہر ہی کی ریاست کے نام سے موسوم کر کے خوارزم کہنا شروع کر دیا، تاہم بہت سے لوگ پھر بھی اسے اورگنج کے سابقہ نام سے یاد کرتے رہے۔ اگر اسلامی دور کے خوارزمی حکمران کو دیکھا جائے تو اسلامی مقبوضات میں شامل ہونے کے بعد خوارزم کو تاریخ میں بڑی پذیرائی نصیب ہوئی۔ اسلام کے کتنے ہی نامور فقہا، محدثین، دانشور اور بادشاہ یہاں کی خاک سے اٹھے اور دنیا میں آفتاب و مہتاب بن کر چمکے۔ یہ علاقہ علم و حکمت، تزکیہ و معرفت، تہذیب و تمدن اور صنعت و حرفت کا مرکز بن گیا۔ زمانے کی گردش کے ساتھ ساتھ تخت خوارزم پر یکے بعد دیگر مختلف حکمران برجمان ہوتے رہے، مگر یہ سب خلافت اسلامیہ کے ماتحت ایک صوبے دار کسی حیثیت رکھتے تھے۔ تاہم ایک عرصے کے بعد جب عباسی خلفاء کی شوکت کو گہن لگا تو یہاں کے حکمران خلافت کی کفش برداری سے آزاد ہو گئے۔ ان خود مختار حکمرانوں کا پہلا دور سن 340 ہجری میں ابو سعید احمد خوارزم سے لے کر 408 ہجری میں ابو الحارث خوارزم شاہ تک رہا۔ دوسرا دور سن 408 ہجری سے لے کر التونتاش خوارزم شاہ سے شروع ہو کر سن 429 ہجری میں ماہ ملک خوارزم شاہ پر ختم ہوا۔ اس کے بعد تیسرے دور حکومت میں اس خطے کی زمام اقتدار اس خاندان کے ہاتھ میں آئی جس کی ابتدا انوشتگین خوارزم شاہ سے اور انتہا سلطان جلال الدین شاہ خوارزم منقبرتی خوارزم پر ہوئی۔ سلطنت خوارزم کا پہلا آزاد مسلم حکمران انوشتگین جب ملک شاہ سلجوقی نے گرجستان سے ایغوری قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک ترکی النسل غلام خریدا تو کون کہہ سکتا تھا کہ یہ کم حیثیت غلام کل خوارزم شاہ کہلائے گا اور ایک صدی بعد اسی غلام کی نسل سے پیدا ہونے والے فاتحین سلجوقی خاندان پر زمین تنگ کر دیں گے۔ اس غلام کا نام انوشتگین تھا، حد درجہ خدمت گزار، اطاعت شعار، بلا کا ذہین، دلیر، مدبر اور فہیم تھا۔ جلد ہی وہ سلطان ملک شاہ کے دل میں گھر گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ سلطان نے اسے 1000 چیدہ سپاہیوں کا افسر مقرر کر دیا۔ انوشتگین نے اس میدان میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ ان دنوں خوارزم کا صوبہ براہ راست ملک شاہ کے تابع تھا۔ وہاں کا صوبے دار فوت ہوا تو ملک شاہ کی مردم شناس نگاہوں میں انوشتگین کے سوال اس عہدے کے لیے کوئی موضوع معلوم نہ ہوا۔ سن 475 ہجری کے مطابق ملک شاہ کے حکم سے انوشتگین خوارزم کی صوبہ داری پر مامور ہوا اور آخری دم تک اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاتا رہا۔ انوشتگین کی زندگی میں بھی اس کا بیٹا محمد عرف قطب الدین باپ کی نیابت میں خوارزم کا نظم و نسق سنبھالے ہوئے تھا۔ اپنے باپ کی وفات کے بعد اس نے بڑی خوش اسلوبی سے 30 برس تک ریاست کا نظام چلایا اور اپنے نئے آقائے نعمت سلطان وقت شاہ سنجر بن ملک شاہ سلجوقی کا دل و جان سے تابع دار رہا۔ مظفر الدین عدسز میں قطب الدین نے دائی اجل کو لبیک کہتے ہوئے خوارزم شاہی تخت و تاج اپنے بیٹے مظفر الدین عدسز کے حوالے کیا۔ اس 32 سالہ نوجوان نے برسر اقتدار آتے ہی سلجوقی سلطنت کا طوق اطاعت گزاری گردن سے نکال دینے اور مکمل خود مختاری حاصل کرنے کا عزم کر لیا، مگر سلطان سنجر سلجوق کی تلوار کی دھار ایسی نہ تھی جسے نظر انداز کر دیا جاتا، اس لیے عدسز موقع کی تلاش میں رہا۔ جلد ہی قدرت نے اس کے لیے ایک غیر متوقع موقع فراہم کر دیا۔ سلطان سنجر سلجوق ماوراء النہر کے باغی حاکم تغاج خان کی سرکوبی کے لیے بخارا میں افواج مرتب کر رہا تھا۔ اس لشکر کشی میں عدسز بھی سلطان سنجر کے ہمراہ تھا۔ ایک دن سلطان سنجر دوپہر کو آرام کے لیے اپنے خیمہ میں تنہا لیٹا ہوا تھا کہ سلطان کے چند نمک حرام افسران تلواریں سونتے ہوئے اس خیمے میں داخل ہو گئے۔ آہٹ پا کر سلطان نے نگاہیں اٹھائیں تو خود کو چمکتی ہوئی شمشیروں اور خون آشام خنجروں سے گھرا ہوا پایا۔ سلطان کا بچ نکلنا بہت مشکل تھا، اس کا محافظ دستہ ساتھ موجود نہ تھا، مگر اس سے پہلے کہ غداروں کی تلواریں سلطان کے لہو میں غوطہ کھاتی، اچانک گھوڑوں کی ٹاپوں سے فضا گونج اٹھی۔
اگلے ہی لمحے عدسس تلوار لہراتے ہوئے خیمے کی طرف لپکتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ دیکھتے ہی غداروں کا گروہ سلطان کو وہیں چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ سلطان سنجر سلجوق نے اٹھ کر عدسس کو سینے سے لگایا اور دریافت کیا، تمہیں کیسے علم ہوا کہ میں گھر گیا ہوں؟ عدسس نے جواب میں کہا، سلطان علی قدر میں اپنے خیمے میں بے خبر سو رہا تھا کہ ایک ہولناک خواب نے مجھے بیدار کر دیا۔ مشیت الہی نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ تیرا آقا خطرے میں ہے، چنانچہ میں نے فوراً یہاں کا رخ کیا۔ سلطان سنجر، جس کی اعلی ظرفی، شجاعت، سخاوت اور احسان شناسی تاریخ میں مشہور و معروف ہے، عدسس کے اس احسان کا تاعمر ممنون رہا اور اس واقعے کے بعد عدسس کی جانب سے پیش آنے والی ہر ناخوشگوار حرکت کو برداشت کرتا رہا۔ چنانچہ کچھ عرصہ بعد جب عدسس نے خوارزم شاہی ریاست کی خود مختاری کا اعلان کیا تو اس کے سابقہ احسان نے سلطان سنجر سلجوق کی شمشیر آبدار کو کسی حتمی کارروائی سے باز رکھا۔ 31 برس کی حکمرانی کے بعد مظفر الدین عدسس خوارزم شاہ سے دنیا سے رخصت ہوا اور اس کا بیٹا ابو الفتح الارسلان اس کا جانشین ہوا۔ الارسلان کے 7 سالہ دور حکومت میں سلطنت خوارزم میں کوئی نمایاں توسیع نہیں ہوئی۔ الارسلان کی وفات کے ساتھ ہی اس کے دونوں بیٹوں سلطان شاہ اور علاؤ الدین تکش کے مابین اقتدار کی خون ریزی جنگیں شروع ہوئیں، جو وقفے سے کئی سال تک جاری رہ کر بالآخر سلطان شاہ کی طبی موت اور علاؤ الدین تکش کی فتح یابی پر اختتام پذیر ہوئیں۔ خانہ جنگی کے اس دور میں دارالحکومت اور گنج پر مستقل قبضہ تکش کا ہی رہا تھا، اگرچہ ایک مختصر عرصے کے لیے سلطان شاہ کو بھی یہاں تسلط حاصل ہوا، مگر یہ تسلط عارضی تھا۔ سلطان شاہ کی موت تک علاؤ الدین تکش کو چین سے بیٹھنا نصیب نہ ہو سکا۔ بھائی سے گلو خلاصی کے بعد ہی اس نے پہلی بار باضابطہ طور پر اپنے نام کے ساتھ سلطان کا لقب استعمال کیا، اب جب کہ وہ بلا شرکت غیر اپنے آباء و اجداد کی وسیع و عریض قلم و کافرما اب کا بن چکا تھا۔ اس کی تمام تر توجہ بیرونی فتوحات کی طرف مبذول ہو گئی۔ علاؤ الدین تکش خوارزم شاہ کے زمانہ اقتدار میں ہی بغداد میں خلیفہ ابو العباس ناصر مسند خلافت پر قائم ہوا۔ 22 سال کی عمر میں وہ منصب خلافت پر فائز ہوا تھا۔ اس وقت خود بغداد کے گلی کوچوں میں بھی خلافت کی گرفت کمزور پڑ چکی تھی۔ عوام حکام سے اور حکام خلافت معاب سے بیزار نظر آتے تھے۔ عمراء آزاد تھے اور نیم خود مختار صوبے داروں کی بے باکیاں حد سے متجاوز تھیں۔ خلیفہ ناصر نے زمام اقتدار سنبھالتے ہی خلافت کے بچے کھچے وجود کو سہارا دینے کے لیے ہاتھ پیر مارنا شروع کیے۔ اس کی ساری دلچسپیاں صرف بغداد کا سابقہ وقار بحال کرنے کی طرف مرکوز تھیں۔ بغداد سے باہر کی اسلامی دنیا کے مسائل پر توجہ دینا اس کی معمولات سے خارج تھا۔ دیگر اسلامی سلطنتوں کے حالات سے اسے صرف اس قدر سروکار تھا کہ وہاں خلافت بغداد کے خلاف ہونے والی حرکتوں کا علم اسے ہوتا رہے۔ بلا شبہ وہ اس میں پورے طور پر کامیاب رہا۔ عالم اسلام کی بڑی خوش قسمتی ہوتی اگر خلیفہ اپنی فراست، تدبر اور منصوبہ ساز صلاحیتیں امت کے اجتماعی مفاد کے لیے استعمال کرتا، مگر یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ خلیفہ نہ صرف یہ کہ اپنی ہمسایہ اسلامی ریاستوں پر کفار کی یلغار کے موقع پر غیر جانبدار رہا، بلکہ خوارزم کی تباہی اور بربادی میں خلیفہ کا پورا ہاتھ تھا۔ بغداد کے بعد مغرب میں شام و مصر کی سلطنت غازی اسلام سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے زیر نگیں آ چکی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی امت مسلمہ کی 100 سالہ دعاؤں کا ثمر تھے۔ گزشتہ 1 صدی سے عالم اسلام کو عیسائی حکمرانوں کے متواتر حملوں کا سامنا تھا۔ خلافت عباسیہ میں وہ دم باقی نہ رہا تھا کہ وہ ان چیرہ دستیوں کا منہ توڑ جواب دیتے۔ منصور، ہارون الرشید، مامون الرشید، معتصم باللہ جیسے باحشمت خلفاء کا زمانہ قصہ پارینہ بن چکا تھا۔ تمام صوبے مرکز سے کٹے ہوئے تھے۔ خصوصاً مصر میں فاطمی خاندان کی شیعہ حکومت نے مرکز اسلام کو کمزور سے کمزور تر کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رہنے دی تھی۔ ان حالات کے باوجود جب تک ملک شاہ سلجوقی جیسے اولوالعزم مجاہد اسلامی سرحدوں کی نگہبانی کا فریضہ انجام دیتے رہے، عیسائیوں کو زیادہ آگے بڑھنے کی جرات نہ ہو سکی۔
5ویں صدی کے آخر میں ملک شاہ کی وفات پاتے ہی صلیبی سیلاب عالم میں اسلام کے دروازے پر دستک دینے لگے۔ عیسائی سلطنتوں کی متحدہ افواج نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ 42 دن پر محیط اس محاصرے کے دوران اہل شہر کو کسی بیرونی اسلامی ریاست سے کوئی امداد نہ پہنچ سکی، حتیٰ کہ ماہ شعبان میں عیسائی افواج شہر میں داخل ہو گئیں۔ کئی ہفتہ تک مسلم عبادل کا قتل عام جاری رہا۔ صرف مسجد اقصیٰ میں شہید کیے جانے والے افراد 70,000 سے متجاوز تھے۔ عیسائی فاتحین کے گھوڑے مقتولین کے خون میں غوطہ لگا رہے تھے۔ اس کے بعد تقریباً 1 صدی تک مسلمان قبلہ اول کے لیے ترستے رہے۔ آخرکار مشیت اس دین سلطان صلاح الدین ایوبی کو مسجد اقصیٰ کی بازیابی کے لیے صلیبی حکمرانوں سے ٹکر لینے کا حوصلہ عطا کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فاطمی شیعہ حکومت کو ختم کر کے مصر میں اپنا اقتدار مضبوط کر لیا۔ اندرونی شورشوں کو رفع کرنے کے بعد سن 559 ہجری میں انہوں نے عیسائی مقبوضات پر دھاوا بول دیا۔ بالآخر 14 سال کے مسلسل جہاد کا نتیجہ بیت المقدس کی فتح کی صورت میں ظاہر ہوا۔ رجب سن 583 ہجری میں سال کے تعطل کے بعد قبلہ اول پھر فرزندان توحید کے سجدوں سے آباد ہو گیا۔